صبح اٹھو گوشت، دوپہر اٹھو گوشت، شام کو گوشت، رات کو گوشت. کبھی ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کتنی بار گوشت کھایا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ کتنے لوگ آج یہاں موجود ہیں؟ سچی سچی بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے. آپ اپنی اپنی مسجد میں جہاں نماز پڑھنے جاتے ہو، کتنی بار اس مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ بتاؤ ذرا کتنی بار. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روزانہ اپنی مسجد میں جھاڑو مارا ہے؟ دیکھو ادھر گھوم کے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھو. ہم میں اب ایسا کوئی نہیں ہے. کس دین کی باتیں کرتے ہو؟ قرآن پاک کی بے ترتیبی آپ کی مسجدوں کی زینت نہیں ہے. ابھی جائیں گے تو کلو کے حساب سے مٹی نکلے گی. لوگ کہتے تھے کہ اردو بازار چلے جاؤ، جامع مسجد کے پاس اردو بازار ہے، کبھی وہاں کتابیں ملتی تھی، اور آپ نے اس اردو بازار کو بدل کے پورے بھارت میں ان مسجدوں کے باہر اب پائے قورمہ بریانی ملتی ہے. مسلمانوں یہ خود طے کر لو، سرکار کو بعد میں کوسا کرو، پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے. جتنے مولوی ہیں آپ کے پاس، جتنے امام ہیں، بڑے گنتی کے 4-5 بڑے مولویوں کو چھوڑ کے کبھی کسی امام کو تنخواہ وقف پر دیے؟ کبھی پوچھا کہ تمہاری ماہنامہ سیلری کتنی ہے؟ آپ کو امام چاہیے 7-8 ہزار کا، جوتی چاہیے 20-25 ہزار کی، ایڈیڈاس کی، ریباک کی. تو اس کا مطلب اس قوم کو اب جوتیوں کی ضرورت ہے، اماموں کی ضرورت ہے. کس مقام پر کھڑے ہیں؟ حیرانی ہوتی ہے بعض اوقات دیکھ کے. صبح اٹھو گوشت، دوپہر اٹھو گوشت، شام کو گوشت، رات کو گوشت. کبھی ان سے پوچھا کہ رسول اللہ نے کتنی بار گوشت کھایا ہے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں؟ بتاؤ اس کتاب کا نام بتاؤ. سارے مولوی یہاں بیٹھے، پوچھ کے بتانا مجھے. جس نبی نے ایک وقت فاقہ کیا ہو اور ایک وقت پھر پانی کے ساتھ روٹی ڈبو کے کھائی ہو، جس نبی نے دودھ کو پسند کیا ہو، اس کی امت کو صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، ہر وقت ہر سالن میں سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں چاہیے. تو ان کی عقل میں جانوروں کا دماغ نہیں آئے گا، تو پھر کیا ان میں کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا؟ جھوٹا ہی کیا ہونا اسے بھینسے کو. زمیندار ہے تمہارے میں کوئی؟ کھیت سے آیا کچھ؟ سارے زمیندار ہو نا؟ دو جھوٹوں کو ایک جگہ باندھ سکتے ہو ایک کھوٹے پہ ہیں؟ تو جو صبح شام دوپہر ہر وقت ہی وہی کھا رہے ہیں. بادام کھانے سے عقل آتی ہے، پپیتا کھانے سے پیٹ ٹھیک ہوتا ہے. تو جو صبح دوپہر شام سوائے اس کے کچھ کھا ہی نہیں رہے، تو ان کی عقل وہ نہیں ہو گئی؟ کس حد تک ہو گئی یہ اندازہ لگاؤ کہ ہم نے کتابوں کی دکانوں کی جگہ بریانی کی دکانیں کھول دی. نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت، سب سے اعلیٰ سنت، سب سے خوبصورت سنت کون سی ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھو. اب مولوی کو دے رہے 8,000 روپے مہینہ، وہ بھی پھر کہہ رہا کہ ان کو تو زکوٰۃ کے فضائل زیادہ سنیں گے. اس سے پوچھیں گے جا کے. نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت سنیے، اور پھر اس سنت سے اندازہ لگائیے. وقت بھی ہو گیا ہے کیونکہ اب میرے بعد اور اکابرین حضرات موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کی بس سب سے پیاری سنت سن لیجئے کون سی، اور پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنے ساتھ. ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے انس رضی اللہ عنہ. بچے تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے تھے. فرماتے ہیں کہ میں روزانہ میرے ذہن میں ایک بات آتی تھی کہ انس نبی علیہ السلام اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، ان کو یار کبھی غصہ ہی نہیں آتا؟ ان کو غصہ نہیں آتا کبھی؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ایک پلان تیار کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ کچھ ایسا موقع بنایا جائے، ایسے حالات بنائے جائیں کہ پیارے نبی علیہ السلام مجھ پر غصہ ہوں اور میرے ایک آدھی چپت یا ایک آدھا مکہ لگ جائے،
تاکہ سارے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہم سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو ان 1,24,000 صحابہ میں صرف انس یہ کہے گا کہ میں نے رسول اللہ کی مار بھی کھا رکھی ہے۔ بات تو بالکل ٹھیک تھی، پلاننگ تو اچھی تھی کہ اپنے آپ کو منفرد بنانا کوئی بری بات نہیں کہ سب لوگ کہیں گے انس کو یہ درجہ بھی ملا۔ فرماتے ہیں کہ اب میں اس چکر میں رہتا تھا کہ کوئی دن ایسا آئے، کچھ ایسی بات ہو جائے کہ میرے کان کھنچ جائے یا ایک آدھی چپت لگ جائے۔ فرماتے ہیں لیکن بہت دن گزرنے کے بعد بھی موقع نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا اچانک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرسنل سیکٹری تھے نا، کون؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں اچانک کسی کام سے باہر گئے۔ عصر کے بعد کا وقت تھا، کچھ مہمان ملنے آئے۔ ہمارے نبی علیہ السلام سے پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے تھے۔ آپ کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی کہ رسول اللہ کو پوری دنیا سے لوگ ملنے جاتے ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ نے اپنی ماں کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ نے 63 سال کی عمر میں حجۃ الوداع کے موقع پر آخری رات اپنی ماں کی قبر کے پاس میں گزاری۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ کی قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت اللہ کی فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ اپنی بہن ام ہانی کے گھر گئے تھے، کیونکہ آپ کو سوائے فتووں کے اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی رسول اللہ کو تلاشا ہی نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کہ صرف دین یہی ہے کہ 4-5 تسبیحاں کرو۔ اس دین کے لیے، پیارے نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اعلان کیا ہے۔ ہماری حالت اتنی پست ہو گئی ہے، اتنی پست ہو گئی ہماری حالت کہ ہمیں آج دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہمیں دین کا ہے کیا۔ آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو 2 باتیں پوچھتا ہوں، اس کے بعد یہ واقعہ پورا سنا دوں گا انشاءاللہ۔ یہ سامنے جو بیٹھا، کیا نام بیٹا تمہارا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں؟ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ فرض ہے۔ انس نے کہا میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ فرض ہے۔ آپ مولوی صاحب کیوں پڑھتے ہو نماز؟ نماز فرض ہے۔ آپ جی؟ ہاں؟ فرض ہے۔ آپ کیوں پڑھتے ہو؟ فرض ہے۔ ان پہ تو فرض ہی ہے سب ہے۔ آپ جی؟ ہاں؟ فرض ہے۔ آپ؟ ساروں بھی فرض ہوئی ہے، خوشحال پور والوں نے تو کمال ہی کر رکھا۔ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا اس لیے پڑھتے ہیں کہ فرض ہے؟ بتاؤ، اتنے لوگ بیٹھے ہو، کہاں لکھا ہے کہ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ صرف فرض ہے؟ یہ تو بس اپنے آپ کو سمجھا رہے کہ اجی ہم تو مسلمان، ہاں ہم سے تو لوگ اس لیے نفرت کر رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اچھا، مسلمانی والی کوئی بات نہیں، آؤ ادھر سن لو جی۔ ہاں جی، انہوں نے کہا نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں نماز برائی سے روکتی ہے۔ اندازہ لگا لو، اتنا بڑا مجمع ہے، صرف ایک بندے کو پتا ہے یہ بات کہ نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کی تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کرنے لگ پڑو۔ اس گریبان میں جھانکو، اپنا گریبان کھول کے جھانکو اس میں کہ ہم کس جگہ کھڑے۔ ہمیں 70 سال میں یہ نہیں پتہ لگا کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ انس مسجد کیوں بنائی؟ ہاں جی چچا، مسجد کیوں بنائی؟ نماز پڑھنے کی۔ ہاں جی، بس یہی کام پکڑ لو جو دنیا والوں کا ہے۔ بس 4-5 نعتیں سنو، 100 500 روپے دو، بس جنت میں جاؤ۔ مل گئی جنت کی ٹکٹ، باپ تمہارا مر جائے قرآن مولوی سے پڑھوا لو۔ پھر جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو باپ کو بول دیا کرو کہ جا کے ٹیکہ لگوا لے۔ یہ جو انس تجھ سے پوچھ رہا، پتا اسے بھی کچھ نہیں۔ یہ کس نے سمجھایا دین؟ کیا کر رہے ہیں اسلام کے ساتھ؟ ہم نے اپنے دین کا بنایا کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنائی ہے۔ ان مولوی صاحب سے پوچھو، نماز گھر میں نہیں ہو جاتی؟ نماز گھر میں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بتاؤ بھائی، ہو جاتی ہے نا۔ تو 5 نمازیں فرض ہیں، کتنی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اب
اب ان 5 نمازوں کے بعد ایک اور نماز ہے جو ان سے بھی زیادہ پاورفل ہے. کون سی؟ تہجد کی نماز. کون سی جی؟ اب تہجد کی نماز کے لیے مسجد چاہیے؟ اور بولو مسجد جانا ہے؟ نہیں جانا. تہجد کی اذان ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. تہجد میں امام چاہیے؟ اب اندازہ لگا لو. تو 5 نمازیں فرض ہیں. نماز کے لیے اذان بھی چاہیے، امام بھی چاہیے، مسجد بھی چاہیے، قالین بھی چاہیے، وضو خانہ بھی چاہیے. اور جو ان کی بھی آگے کی نماز ہے تہجد کی، اس میں نہ امام چاہیے، نہ مسجد چاہیے، نہ اذان چاہیے. تو پھر یہ مسجد بنائی کیوں ہے؟ یہ اتنا بڑا جگاڑ کیوں لگایا بھائی؟ چلو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ سے پوچھتے یا رسول اللہ یہ مسجد کیوں بنائی؟ امام بخاری جواب دیں گے. امام بخاری کی کون باتیں بتائے گا؟ امام بخاری کی باتیں یہ وہ علماء بتائیں گے جن کو اللہ نے ان کا وارث بنایا ہے. پوچھیں یا رسول اللہ مسجد کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ مسجد اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ ہم لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے. کس کے ساتھ نماز پڑھیں گے جی؟ جماعت کے ساتھ. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھنی ہے؟ فرمایا تمہارے کندھے سے کندھا جوڑ کے نماز پڑھنی ہے. پھر پوچھا پوچھنے والوں نے یا رسول اللہ کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. خوشحال پور والوں نعوذ باللہ یہ استنجا کرنے کے لیے نہیں بنا رکھی. یہ بے ترتیبی میں جا کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے مسجد نہیں بنائی. یہ سماجک ویوستھا کو خوبصورت بنانے کے لیے رسول اللہ نے مسجد بنانے کا حکم دیا کہ وہ نماز جو الگ الگ پڑھتے ہو اکٹھے پڑھو. یہ وہ نماز جس میں ایک دوسرے کا پیار نہیں ہے اکٹھے آ کے پڑھو تاکہ تم میں محبت ہو. فجر میں عبد الرحمان نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے، مغرب میں نہ آئے تو پھر عشاء میں ڈاکٹر ممتاز اس کے گھر پہ جائے، مولوی عباس صاحب جائیں، مولوی شعیب جائے کہ بھائی کیا بات ہو گئی آج تم نماز میں نہیں آئے، تاکہ تم ان کا دکھ درد بانٹ سکو، ان کی پریشانی کو سمجھ سکو. آپ کی مسجد میں اگر یہ خاصیت نہیں ہے تو صرف ابھی وہ بلڈنگ بنی ہے، مسجد نہیں بنی ہے. مصلی بنا ہے ابھی مسجد نہیں بنی. رسول اللہ کی مسجد میں تو غیر مسلم آتے یا رسول اللہ کپڑا چاہیے، نبی علیہ السلام لباس دیتے. غیر مسلموں نے سوال کیا یا رسول اللہ کھانا چاہیے، نبی علیہ السلام کھانا کھلاتے. خود فاقے سے ہیں. غیر مسلموں نے آ کے کہا یا رسول اللہ سواری چاہیے. اور یہاں تو کوئی مسلمان آ جائے گرمی میں اور وہ پنکھا چلا کے ابھی بس ذرا سا بیٹھ ہی جائے تو پیچھے سے متولی آ کے بند کر دیتا کہ بنا نماز کے نہیں چل سکتا. یہ انہیں کیا پتا کہ مسجد کیا ہوتی ہے؟ کیا پتا ہوگا مسجد کا حکم کیا ہے؟ مسجد ماں کا درجہ رکھتی ہے انسانوں کے لیے. مسجد کے امام اور صدر کے اوپر لازم ہے یہ بات کہ مسجد کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوئے. مسجدوں کے نمازیوں پر یہ بات لازم ہے کہ ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہوں، وہ ایک دوسرے پر تنقید کرنے والے نہ ہو، وہ ایک دوسرے کی چگلی کرنے والے نہ ہو، وہ ایک دوسرے کی برائی کرنے والے نہ ہو. میاں صاحب یہ مسجدوں کا کیا بنا دیا ہے یار تم نے؟ کیا کر دیا یہ مسجدوں کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا کھیل بنا دیا ان مسجدوں کا؟ استنجے خانے میں بیڑیاں، مسجد کے قرآن پاک کے غلاف کے اوپر 2-2 کلو مٹی، دیواروں کے اوپر مٹی، قالینوں کے اوپر گندگی، اور بس آئے نماز پڑھی. ایسے نوجوانوں کی جوانی کا کرنا کیا ہے جو خدا کے گھر کو نہ سنبھال سکتے ہو؟ اس پیسے کو آگ لگا دو جو اللہ کے گھر میں آنے والے یتیموں کے منہ میں لقمہ نہیں ڈال سکتے. کیا کرنی ہے یہ دولت جو مسجد کے کسی پڑوسی کو جس کے گھر کی چھت گری ہوئی ہو، چاہے وہ مسلمان نہ ہو، چاہے اس کا اسلام مذہب نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اگر اس کے اوپر 4 پیسے تمہارے خرچ نہیں ہو سکتے، یہ کرنا کیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ دین سمجھایا کس نے؟ رسول اللہ کی ابتدا انسانوں کی بھلائی سے ہوتی ہے. اور مولانا تو یہاں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ قیامت والے دن جب سارے نبی یہ کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بچا لے، اس وقت بھی رسول اللہ کہیں گے کہ میری امت پر رحم کر دے. وہ تو روز محشر بھی لوگوں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں، دنیا میں بھی بھلائی کی بات کرتے ہیں. آپ نے کون سی بھلائی کی ہے؟
مسلمانوں کیا کیا ہے؟ بس سارا دن ایک ہی بات ہے کہ فلاں سرکار خراب ہے، فلاں نے یہ کر دیا. ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا یار؟ ہم نے اپنے ساتھ کیا کیا؟ انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ موقع مل گیا مجھے، اثر میں کوئی نہیں تھا، مہمان آئے، رسول اللہ نے کہا ناشتہ لاؤ. میں بازار گیا اور بازار جا کے سوچا آج ناشتہ نہیں لے کے جانا، رسول اللہ نعوذ باللہ ناراض ہوں گے اور پھر میری پٹائی ہوگی. ناشتہ لے کے ہی نہیں گئے. بہت دیر گزر گئی تو دیکھا مسجد نبی میں سے خود نبی علیہ السلام باہر آ رہے ہیں، خود اللہ کے نبی باہر آ رہے ہیں. جب باہر آ گئے انس گھبرائے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ہیں. نبی علیہ السلام کی نگاہ حضرت انس پر پڑی. بچے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدم سے آگے بڑھے. فرماتے میں بھی 4 قدم چلا. فرماتے جب نبی قریب آئے تو انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اپنی پوری طاقت سے مجھے اپنی چھاتی سے لپیٹا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے کندھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا میرے بیٹے انس میں تو سمجھا کہیں آپ گر گئے ہوں گے، آپ کے چوٹ لگ گئی ہوگی، آپ پریشان ہو گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں تو رونے لگا، ہچکی بن گئی، اور میرے دل نے کہا انس یہ تو اتنے کریم رسول ہیں جو برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر کر دیتے ہیں. رسول اللہ کی سب سے اچھی سنت کیا ہے؟ کیا سنت رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت؟ رسول اللہ کی سب سے پیاری سنت مثبت سوچنا، پازیٹیو سوچنا، اچھا سوچنا، دوسرے کے متعلق اچھی رائے کو قائم کرنا، دوسرے کے متعلق نیک خواہشات رکھنی. صحابہ نے کہا تھا ایک مرتبہ یا رسول اللہ فلاں بندے پہ شک ہے، ہمیں کہ ایمان والا نہیں رکھتا. غصہ ہوئے، فرمایا چھاتی پھاڑ کے دیکھیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی؟ ہم کیا کرتے ہیں جب ایک اٹھ کے جاتا ہے مجلس میں سے تو باقی کیا کرتے ہیں جی اس کی برائی؟ جب وہ اٹھ کے جاتا ہے تو باقی کیا کرتے ہیں ان دونوں کی برائی. میاں کیا کرتا ہے بیوی کی برائی، بیوی کیا کرتی ہے شوہر کی برائی، بیٹا کیا کرتا ہے باپ کی برائی، باپ کیا کرتا ہے بھائیوں کی برائی. ہم نے تو رسول اللہ کی سنت کو سرے سے ہی خارج کر دیا. ہم نے تو سوچا مجھے کٹوا لی، پاجامہ ٹکنوں سے اونچا کر لیا، بس نبی راضی ہو گئے. یہ کس نے سمجھا دی بات؟ رسول اللہ کی سب سے کائنات میں پیاری سنت ہے. یہ دین ہم تک اس لیے پہنچا کہ نبی علیہ السلام جب سوچتے تھے پازیٹیو سوچتے تھے، ان کے صحابہ جب سوچتے تھے پازیٹیو سوچتے تھے. آج بھی پوری دنیا کے جو مسلمان ہمیں چھوڑ کے جب سوچتے ہیں پازیٹیو سوچتے ہیں. اور ہم کیسے سوچتے ہیں بتاؤ ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے؟ کیا ہم نے کبھی صحیح سوچا ہے؟ پھر کاہے کا رونا ہے یار کہ ہماری نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا. قرآن نے کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کہ ویل اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کی چگلیاں کرتے بھی ہیں اور پھر ان کو آگے سپلائی بھی کرتے ہیں. ہم تو دین کو دھندا سمجھ رہے ہیں، ہم تو اس کو ایک کاروبار کی طرح استعمال کر رہے ہیں کہ بس ایکسٹرا آرڈنری. جب مسجد میں جائیں تب ہم مسلمان ہو، باہر ہم بے ایمان. مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم سود خور. مسجد میں ہم مسلمان، باہر ہم شرابی. مسجد میں مسلمان، باہر ہم گانا بارا بجانے والے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ تو اسلام نہیں ہے. یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو یہ بات؟ ہر ایک بندے کو ایک ہی ناراضگی ہے. کیا بات ہے بھائی؟ فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، فلاں نے میرے والد محترم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی ہم نے بچپن میں تربیت حاصل کی. بڑے ہو کے بھی بس انہی سے پڑھا، انہی سے سیکھا. ایک بات اکثر روزانہ کہا کرتے تھے، کسی نے آ جانا حضرت وہ فلاں بندہ یہ کام خراب کر رہا ہے تو ایک بات کہتے تھے میرے بچے یہ تو بتا کہ تو نے اپنے دیش کے لیے، تو نے اپنے دین کے لیے، تو نے اپنی سماج کے لیے، تو نے اپنے مذہب کے لیے کیا اچھا کام کیا، بس وہ بتا دے میرے بچے. آپ سب کو اعتراض ہے نا کہ فلاں فلاں مولوی نے یہ اچھا کام نہیں کیا. آپ کو اعتراض ہے نا کہ مسجد والے یہ کام ٹھیک نہیں کرتے. آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کا بھائی ایسے نہیں چلتا. آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کا بیٹا آپ کے طریقے پہ نہیں چلتا. آپ کو اعتراض ہے نا کہ آپ کی بیوی آپ کے طریقے پہ نہیں چلتے. ذرا یہ بتاؤ کہ سچ سچ بتانا کہ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کسی روتے ہوئے کو ہنسایا ہے؟ اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کون سا دین پڑھایا جا رہا ہے یا آپ کس اسلام کو تلاش کرتے ہیں.
بلال رو رہے تھے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ہنسا دیا. ام ہانی رو رہی تھی، نبی علیہ السلام نے ان کے آنسو پوچھ دیے. ام مختوم کو رسول اللہ نے عزت عطا فرمائی. بتاؤ نا، بڑا شوق ہے سچ بولنے کا نا آپ کو. ہمارے یہاں تو معاشرے میں ایسا گروہ تیار ہو گیا ہے جو ہر ایک کو یہی کہتا پھرتا ہے، جی میں تو جو کہوں منہ پہ کہہ دوں. اچھا، تو جو کہتا ہے منہ پہ کہہ دیتا ہے؟ اچھا بتا تو کس کس دوست کی بہن کے ساتھ زنا کا ارادہ کیا؟ کہہ ذرا منہ پہ. بتا نا کہ کب کب اپنے باپ کے پیسے سے ٹھگی ماری، بولتا کیوں نہیں؟ بتا نا کہ کس کے مرنے کے انتظار میں ہے کہ اس کے بعد اس کا مکان خریدوں گا، بول. کہاں جا کے منہ کالا کیا تھا، کتنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا، بتا. 1 روپے کی چیز 1000 میں کسی کو بیوقوف بنا کے بیچی تھی، بتاتا کیوں نہیں ہے؟ تو بار بار کہتا ہے مجھے سچ بولنے کی بڑی عادت ہے. میں تو جب کہتا ہوں جی منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میرے میں برائی یہی ہے کہ میں کون سا سچ بول رہا ہے بھائی. کبھی اپنے بارے میں بھی تو بتا سچ بول کے، تو پھر پتہ لگے کہ کس ماں کا بیٹا ہے تو، کس ماں کی اولاد ہے کہ تو اتنا سچ بولنے والا ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالنا سچ بولنا نہیں ہے. دوسروں کی بے عزتی کرنا سچ بولنا نہیں ہے. ظالم حکمرانوں کے سامنے حق اور انصاف کی بات کہنا یہ سچ بولنا ہے. تو سچ بول لو. کسی روتے ہوئے کو ہنسایا نہیں، رسول اللہ کی امت ہے. سچی بتاؤ، کسی غریب کو کبھی ہاتھ پکڑ کے لے گئے اپنے ساتھ کسی ہوٹل پہ، کسی بھوکے کو، کہ چل میں تجھے اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلاؤں گا؟ ان کو رسم نہ بناؤ. یہ جو جلسے کرتے ہو نا، انہیں رسم انٹرٹینمنٹ نہ بناؤ. یہ طوائف کا کوٹھا نہیں ہے کہ آپ بھی آئیں سال بعد ہم بھی آئیں اور ہم لچھے دار باتیں کریں، آپ سنیں اور ہم سنائیں، تم واہ واہ کرو ہم آ کریں، اور پھر آپ اپنے گھر ہم اپنے گھر. پوری دنیا کے لوگ اللہ کے مجرم بنیں گے قیامت کے دن، اور مسلمان اللہ کے بعد رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. پتہ ہے یہ بات؟ اللہ کے بعد رسول اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے حوض کوثر کے اوپر. اور پھر جنہوں نے رسول اللہ کی بات نہیں مانی ہوگی، جنہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، ٹھگیاں بھی ماری ہوں گی. بلے شاہ نے کہا ہے نا پنجابی میں، کہتا ہے نماز بھی نیتی جانے ہو، ٹھگی بھی کیتی جانے ہو، آگ ہی کیتی جانے ہو. مطلب نماز بھی پڑھتے ہو، بے ایمانی بھی کرتے ہو، نماز بھی پڑھتے ہو، جھوٹ بھی بولتے ہو. یہ رسم نہیں ہے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں. آپ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی نظر رکھی ہوئی ہے. اللہ کے بندے، اگر سیدھے راستے پہ نہیں جائیں گے تو پھر کون جائے گا؟ نہ روتے کو ہنساتے ہو، نہ یتیم کو کھانا کھلاتے ہو. کبھی قرآن نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن پڑھتے ہو؟ ایک بہت مشہور سورت ہے، اکثر آپ لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی ولا یحض فویل یہ کن مصلیوں کی، کن نمازیوں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے تمہاری نمازیں برباد ہیں. کن کی؟ کہ یار جو پوچھتے ہی نہیں ایمان والوں کو، جو پوچھتے ہی نہیں غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو. تو اب دل میں ہاتھ رکھ کے اس بات کا اندازہ لگائیے. بیٹا آنے دو، مولانا کو آنے دیجیے، راستہ دے دیجیے. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آپ حضرات سے درود شریف پڑھ لیجیے پہلے. صلی اللہ تو میں عرض آپ حضرات سے بس یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو بھی نہیں ہنسایا اور کسی کو کھانا بھی نہیں کھلایا. ایک بات اور بتاؤ، جتنے نوجوان بیٹھے ہو، اپنی ماں کے پاؤں دبائے ہیں کبھی؟ یہ بھی کچھ نہیں، 1-2 کے لیے. ان کو بھی پوچھو گے کہ روزانہ دبائے ہیں؟ پاؤں دبانے کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے روز دبائے ہو.
मां के पांव दबाए हैं कभी? वो भी नहीं किया। एक और बात, सच सच बताओ, जितने नौजवान खड़े हैं बैठे हैं, अपने अब्बू से कभी गले मिले हो? कभी बात